بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ساگوان چکر۔ مسلسل چیخنے کی آواز سن کر گھر کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت خوفناک اور ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا رانیہ بیٹی؟ اس کی ماں کانپتے کانپتے اس کے پاس آئی اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے لے جائیں گے، مار ڈالیں گے مجھے، خدا کے لیے اماں مجھے اس سے بچا لو۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے پاس۔ کیا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ فاطمہ بیگم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، یہ خواب نہیں، وہ واقعی مجھے اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ اماں مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ رانیہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اچھا بیٹی تو رو مت، میں تیرے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فاطمہ بیگم اس کے پاس ہی لیٹ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں رانیہ گہری نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ رانیہ اپنی والدین کی بہت لاڈلی تھی۔ اگر ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی تو بھائی بھی اس پر جان چھڑکتے تھے اور اس کی ہر فرمائش خوشی خوشی پوری کرتے۔ اس وجہ سے وہ تھوڑی ضدی بھی ہو گئی تھی۔ جس گاؤں میں اس کی رہائش تھی، اس کے گھر کے نزدیک ہی ایک بہت پرانا اور خستہ حال مندر تھا۔ لوگ اس مندر کے قریب جانے سے بھی خوف محسوس کرتے۔ اس مندر کے بارے میں مشہور تھا کہ اکثر اوقات اس مندر کے احاطے میں ایک نوجوان لڑکی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مندر کے احاطے میں ایک بہت قدیم آم کا درخت بھی تھا۔ جو رانیہ شعور کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، اسے بھی نہایت سختی سے اس مندر سے دور رہنے کا کہا گیا، لیکن رانیہ کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے وہ اس مندر کے سامنے آ نکلی۔ گرمیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے آم کا پیڑ آموں سے لدا پڑا تھا۔ پیلے پیلے لٹکے ہوئے آموں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں ابھی بہت سارے آم توڑ کر لاتی ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ رانیہ نے یہ کہتے ہوئے مندر کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے بہت منع کیا، لیکن وہ سنی انسنی کرتی ہوئی مندر میں داخل ہو گئی۔ آم کے پیڑ کے نزدیک جا کر اس نے بہت سارے آم توڑ لیے اور اپنے آنچل میں بھر کر جیسے ہی وہ واپسی کے لیے مڑی تو اس نے ایک آواز سنی جیسے کوئی دوسرے سے مخاطب ہوتا ہے۔ ہاں ساگوان، یہ وہی لڑکی ہے، اب تم آسانی سے اپنی منزل کو پالو گے۔ اس آواز نے کسی اور سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ یہ آوازیں اس درخت سے آ رہی تھیں جہاں سے اس نے بہت سے آم توڑے تھے۔ ان آوازوں کو سن کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے واپسی کے لیے مڑی۔ اب تو یہ ہر روز ہونے لگا، ہر رات سوتے میں وہ چیخنے لگتی۔ اس کی ماں اس کی حالت سے بہت پریشان تھی۔ اس رات تو حد ہی ہو گئی۔ انہیں ابھی سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ رانیہ کی لرزہ خیز چیخ اور اس کے بعد کمرے سے آتی عجیب و غریب آواز کو سن کر وہ سب رانیہ کے کمرے کی طرف دوڑے۔ جو ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا ان کے دروازہ کھولتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ تیر کی مانند اٹھی اور ماں کے گلے سے جھول گئی۔ رانیہ بیٹیا، کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ، اور وہ آواز کیسی تھی؟ لیکن رانیہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاؤں میں چند دن پہلے ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، لوگ انہیں شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ فاطمہ بیگم نے لوگوں سے ان کی تعریف سنی تو ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن وہ ان بزرگ کے پاس پہنچی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنی باری آنے پر شاہ جی کے سامنے وہ گئی۔ شاہ جی شکل سے اللہ والے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور جھلک رہا تھا۔ ماتھے پر نشان عبادت گزار ہونے کا مکمل ثبوت دیتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے جو ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شاہ جی نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت ساگوار چکر میں پھنس چکی ہے اور اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ چونکہ آپ کی بیٹی اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ بابا جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ شاہ جی کچھ دیر سوچتے ہوئے بولے، یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے۔ شہنشاہ جنات کے بیٹے ساگوان کو ایک آدم زادی اتنی پسند آ گئی کہ وہ اس سے شادی پر تل گیا۔
چونکہ وہ لڑکی کے پاس ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے روپ میں جاتا تھا، اس لیے وہ لڑکی جس کا نام مناشا تھا وہ بھی اس نوجوان پر دل و جان سے فریفتہ تھی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی پہلے سے ہی ساگوان کی حقیقت سے واقف تھی، اس لیے اس نے ساگوان کی دنیا میں جانے سے انکار نہیں کیا۔ جب وہ دونوں جنات کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں بہت چال آ گیا۔ ایک جن زادے کا کسی آدم زادی سے شادی کرنا انہیں اپنی توہین لگا، بلکہ یہ ناممکن تھا۔ جنات نے شہنشاہ جنات ساگوان کو اپنے مطالبے سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن چونکہ وہ شہنشاہ جنات کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس لیے اس نے بھی بیٹے کی حمایت کی، تو مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔ چونکہ جن زادی اور آدم زادی کا ملاپ ممکن نہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک خاص منتر کے بعد اس لڑکی کو ایک خاص مشروب دیا جاتا جس میں سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ اس منتر کی وجہ سے لڑکی پر زہر کا کچھ اثر نہ ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی۔ 1 مہینہ اس کو یہ مشروب پینا تھا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی کہ جن زادے سے شادی کر سکے۔ 29 راتیں پوری ہو چکی تھی، لیکن آخری رات وہ لڑکی کسی وجہ سے منتر پڑھنا بھول گئی اور وہ زہر والا مشروب پیتے ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس مشروب میں یہ صفت تھی کہ لگاتار مشروب پینے کے بعد اس کے جسم میں خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا جسم ایک عرصے تک خراب نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی موت کے بعد ساگوان تو صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کچھ عرصے خود فراموشی کی حالت میں رہنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا تو اسے اس بوڑھے جن کا خیال آیا جو اس کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتا تھا۔ چونکہ ساگوان مناشا کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بوڑھے جن سے ملاقات کی اور اس سے اپنی مدد کرنے کو کہا۔ بوڑھا جن راضی ہو گیا۔ اس نے ساگوان کو کہا، ایسی 11 آدم زادیاں جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوں، ان کا خون اگر مناشا کے ماتھے پر ٹپکایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ مشروب پینے سے اس کا منہ خراب نہیں ہو سکتا اور وہ تم سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ اس جن نے ساگوان کو ایک منتر بتایا کہ کسی بھی ایسے مندر میں جس کے احاطے میں آم کا پیڑ ہو، یہ منتر پڑھ کر اس درخت پر پھونک دینا۔ اس منتر میں ایسی کشش ہوگی کہ ہر لڑکی جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہو خود بخود کھنچتی چلی آئے گی، اور اگر اس نے اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیے تو وہ آسانی سے تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے جن نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ساگوان بہت خوش تھا۔ اس نے انسانی دنیا میں جا کر اس طرح مندر کی تلاش کرنا شروع کر دی اور آخر کار وہ مندر اسے نظر آ گیا جو اسی گاؤں میں تھا۔ اس نے فوراً وہ منتر پڑھا اور آم کے درخت پر پھونک دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ 10 لڑکیوں کا شکار کر چکا ہے اور اس کا آخری شکار آپ کی بیٹی ہے، جس کا خون مناشا کے ماتھے پر ٹپکانے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور وہ پھر شادی کر لیں گے۔ شاہ جی خدا کے لیے میری مدد کریں، کچھ تو ایسا طریقہ ہوگا جس سے میری بیٹی ان کے چنگل سے نکل جائے۔ فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے شاہ جی سے کہا۔ شاہ جی نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لی اور بولے، صرف ایک راستہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں ہر حال میں اس پر عمل کروں گی، فاطمہ بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ تو شاہ جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کرنا، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں اس جگہ رکھنا جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے اور وہ اسے نہ چھوئے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ یہ 7 دن اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ شاہ جی نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ تو فاطمہ بیگم نے وہ تعویذ فوراً لے لیا اور گھر آ کر رانیہ کے کمرے میں پڑے میز کے نیچے رکھ دیا۔ کیونکہ وہاں رانیہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اس لیے وہ بے فکر ہو گئی۔ چوتھے دن رانیہ کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ خوشی خوشی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ کانوں میں جھمکا ڈالتے ہوئے اچانک جھمکا اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا اور پاس پڑی میز کے نیچے چلا گیا۔ تو وہ جلدی سے جھکی اور ہاتھ آگے کر کے جھمکا اٹھانا چاہا، لیکن اس جگہ تک ہاتھ نہیں پہنچا۔ رانیہ بیٹی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، باہر بار بار تمہاری سہیلیوں کا بلاوا آ رہا ہے۔ ماں کی آواز پر اس نے جی اماں کہا اور میز کو پیچھے کی طرف کھسکا دیا۔ جھمکا اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ جھکی تو دیکھا کہ جھمکا تعویذ کے نزدیک پڑا تھا۔
جھمکا اٹھاتے ہوئے اس کی نظر تعویذ پر پڑی تو اس نے تعویذ کر اٹھا کر دیکھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور رانیہ کمرے سے نہ نکلی تو فاطمہ بیگم خود کمرے کی طرف چل پڑی۔ جا کر دیکھا تو رانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اچانک ان کی نظر میز پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ میز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کے نیچے پڑا ہوا تعویذ صاف نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ بیگم کو ساری بات سمجھ تو آ گئی، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتی چلی گئی۔ ساگوان نے رانیہ کا خون مناشا کے ماتھے پر ٹپکایا تو وہ دوبارہ زندہ ہو گئی تو ساگوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ دوبارہ اپنی دنیا میں چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے شادی کر لی اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کہانی کے رائٹر اور اس کے اختتام کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔